بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں مجلس ہے۔ کل کا سبق ہمارا یہاں تھا کہ 4 ہجری کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ 70 علماء اور قرآن کے جاننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف بھیجے تھے، جہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ غم ہوا اور آپ نے فجر کی نماز میں چند دن تک بد دعا فرمائی ان لوگوں کے خلاف۔ 5 ہجری کے اندر اہم واقعہ سب سے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا ہے کہ کافر اور یہودیوں نے مل کر مسلمانوں کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ان کی تعداد، کافروں کی تعداد 10,000 تھی اور یہودیوں کی تعداد الگ تھی۔ مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ خندق کھود دی جائے، جس میں 3,000 صحابہ شریک ہوئے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے۔ 6 دن کے اندر خندق کھودی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ مکے کے کافر مدینے کو پار نہ کر سکے اور خندق سے پیچھے ہی رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اس طریقے سے شامل حال ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا طوفان بھیجا، جس سے کافروں کے خیمے اور ان کے کھانے پکانے کے سامان سب اڑ گئے۔ 6 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن کافروں نے عمرہ کرنے نہیں دیا، اور یہ طے ہوا کہ آپ اگلے سال آئیں گے اور 10 سال تک اب ہماری اور آپ کی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور 7 ہجری میں دوبارہ آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا بیعت رضوان کا۔ بیعت رضوان کا مطلب یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور یہ ہوا کہ کافروں نے ان کو شہید کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی کہ اب ہم سب کافروں سے لڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک مسلمان کو شہید کر دیا ہے۔ لیکن یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی، لہذا 6 ہجری کے اندر لڑائی کی کوئی نوبت نہیں آئی۔ 6 ہجری کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھے، کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے اس کو قبول نہیں کیا، اور جس بدبخت خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کو پھاڑ دیا، اور چند ہی دنوں کے بعد اس کے بیٹے ہی نے اپنے باپ کو مار ڈالا۔ 7 ہجری کے اندر ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس کو عمرہ قضا کہتے ہیں، اور خیبر جہاں یہودی رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کیا، جس کی وجہ سے خیبر بھی فتح ہوا، اور قریب ہی میں ایک شہر فدق تھا، وہ بھی فتح ہوا۔ اس 7 ہجری کے اندر صحابہ کو بہت زیادہ مالداری حاصل ہوئی۔ 8 ہجری کے اندر 2 واقعے پیش آئے۔ نمبر 1 سریہ موتا
یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد یعنی میسنجر کو، حارث ابن عمیر کو، ان لوگوں نے قتل کیا، رومیوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 لوگوں کا، صحابہ کا لشکر رومیوں کے خلاف بھیجا اور 1.5 لاکھ لشکر سے مقابلہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی کھلی مدد آئی کہ 1.5 لاکھ رومی 3000 صحابہ کے سامنے ٹک نہ سکے، جو اسلام کی کھلی مدد تھی۔ یہاں سے آج کا ہمارا سبق ہے مکے کی فتح۔ حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، مسلمان اپنی عادت کے موافق پوری پابندی کے ساتھ اس پر عمل کر رہے تھے کہ 8 ہجری میں قریش نے عہد شکنی کی۔ عہد شکنی کو عہد توڑنا، عہد شکنی کی صورت یہ پیش آئی تھی کہ صلح میں یہ بھی ہوا تھا، نہ تو آپ ہم سے لڑیں گے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ گروپ ملے ہوئے ہیں آپ ان سے بھی نہیں لڑیں گے، اور کافروں سے جو گروپ ملے ہوئے ہیں ان گروپ سے مسلمان نہیں لڑیں گے۔ لیکن کافروں نے چپکے ان لوگوں کو مارا جو مسلمانوں کے گروپ سے ملے ہوئے تھے، تو اس طریقے سے کافروں نے اس وعدے کو توڑ دیا جو صلح حدیبیہ کے سال ہوا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھلے عام یہ کہہ دیا کہ اب ہمارا اور تمہارا کوئی صلح باقی نہیں رہی، کیونکہ آپ توڑ چکے ہیں ہماری صلح کو۔ اور 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر مکے کے اوپر چڑھائی کے لیے، یعنی کافروں کی اس صلح کے خلاف کرنے کی وجہ سے اس کی سزا دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ 8 ہجری میں قریش نے عہد شکنی کی۔ عہد شکنی میں نے بتلا دی کیا کی تھی کہ نبی کریم، اس کا واقعہ بھی 10ویں پارے میں ہے سورہ برات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاصد بھیج کر قریش نے کے سامنے چند شرطیں تجدید عہد صلح کے لیے پیش فرمائی۔ تجدید عہد یعنی وعدے کو نیا کرنا، اور آخر میں تحریر فرما دیا کہ اگر یہ شرطیں منظور نہ ہوں تو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے نقض معاہدہ ہی پسند کیا، یعنی کہتے ہیں کہ اب تو ہم وعدہ توڑ کر ہی رہیں گے۔ تو جب ان سے بالکل بات صاف ہو گئی، بالآخر آپ نے جہاد کی پوری تیاری شروع کر دی، اور 10 رمضان المبارک 8 ہجری بروز شنبہ، چہار شنبہ کہتے ہیں بدھ کو، آج بھی چہار شنبہ ہے، عصر کے بعد 10,000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ آپ مدینہ طیبہ سے نکل گئے۔ رمضان المبارک ہی میں بدر ہوا، اور رمضان المبارک ہی میں مکہ فتح ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد رمضان میں خاص طور پر آتی ہے۔ اسی وجہ سے جماعت میں بھی رمضان میں زیادہ لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ مقام قدید یہ میں حدید میں مغرب کا وقت ہو گیا تو روزہ آپ نے افطار کیا، روزہ بھی رکھ رکھا ہے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت خالد ابن ولید کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ خالد ابن ولید وہی ہے جو پہلے کافر تھے، اور حدیبیہ میں انہوں نے احد میں انہی نے مسلمانوں کا پینترا بدل دیا تھا، کہ اوپر کی جانب سے مکے میں داخل ہو گئے۔ اوپر کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک حصہ اس کے اوپر چڑھائی پہ ہے، ایک حصہ نیچے کی طرف ہے، تو اوپر کے چڑھائی والے حصے کی طرف سے داخل ہوئے۔ ان سے فرما دیا کہ جو شخص تم سے مقاتلہ نہ کرے تو تم بھی اس سے قتال نہ کرنا، یعنی لڑنا مت، ہاں اگر تمہارا کوئی راستہ روکے تو پھر اس کو جواب دینا۔ ادھر دوسری جانب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، یعنی نیچے کی طرف سے، اور اعلان عام فرما دیا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے، یعنی مسجد حرام میں، وہ مأمون ہے، امن سے ہے، اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مأمون ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ ابو سفیان 20 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بنے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے جو اس کے گھر میں جائے وہ امن سے ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے وہ بھی امن سے ہے۔ البتہ صرف 11 مرد اور 4 عورتوں کا خون معاف فرما دیا۔ خون معاف کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی اور بہت بڑے بڑے جرم کیے تھے، جس کی وجہ سے ان کو معاف نہیں کیا گیا۔
جن کا وجود خود ہر قسم کے فتنوں کا مجسمہ تھا، مگر یہ سب منتشر ہو گئے اور پھر ان میں سے اکثر آدمی مکہ کے فتح ہونے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ 20 رمضان جمعے کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، یعنی مکے میں داخل ہو گئے۔ 8 تاریخ کو چلے تو 12 دن میں پہنچے مکے میں۔ اس وقت تک کعبہ کی گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی آس پاس اور خود کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی، جب آپ کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اس سے صرف اشارہ فرماتے تھے اور وہ بت منہ کے بل گر پڑتا تھا، یعنی مارتے نہیں تھے بلکہ صرف اشارہ فرماتے، اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ اشارے ہی سے بت گر جاتے تھے۔ تو بتوں کی تعظیم کرنا ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہ آیت کریمہ زبان مبارک پر تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو چکا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے باطل کو بھی مٹا دے۔ لیکن ایسی تکلیفیں برداشت کی ہے کہ رمضان کی حالت میں اور روزے کی حالت میں سفر کیا ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے کعبہ کی کنجی یعنی چابی عثمان ابن طلحہ شیبی حاجب کعبہ سے لی۔ حاجب کعبہ یعنی کعبے کا نگرانی کرنے والا، اور اندر تشریف لے گئے۔ وہاں سے باہر تشریف لانے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ لوگ اس کے منتظر تھے کہ قریش کے حق میں اب کیا حکم صادر فرمائیں گے، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اب جو 20 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اب اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ لیکن رحمت عالم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ہر طرح آزاد اور مامون ہو۔ پھر کعبہ کی کنجی بھی انہی کو واپس کر دی، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اب میں تم کو قتل کروں گا، تم نے مجھے 20 سال تک ستایا، یہ کچھ ملامت تک بھی نہیں کی کہ تم کو شرم آنی چاہیے، بلکہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، میں تمہارے اوپر ملامت بھی نہیں کروں گا، سزا تو دینے کی بہت دور کی بات ہے۔ اس طرح ہوا ہے مکہ فتح۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے سے فتح ہوا ہے۔ ابو سفیان جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے سب سے بڑے علم بردار جھنڈا اٹھانے والے تھے، اور تقریباً قریش کے تمام معارکوں میں ان کی فوج کے افسر بھی یہی ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لیے مکے سے باہر نکلے تھے۔ صحابہ نے گرفتار کر لیا، دیکھنے گئے تھے، چیکنگ کرنے گئے تھے، صحابہ نے پکڑ لیا، آ جاؤ ہم تمہاری ہی چیکنگ کریں گے۔ لیکن جب گرفتار ہو کر رحمت للعالمین کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں تو وہاں سے معافی کا حکم ہو جاتا ہے، اور اسی کا یہ اثر ہوا کہ ابو سفیان فوراً اسلام کے حلقہ بغوش بن جاتے ہیں، اور اب ہم ان کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد ہیں، حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں، اور ام حبیبہ کے بھی والد ہیں، جو ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ فتح مکہ کے دن ایک شخص ہانپتا کانپتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سراپا رحمت نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، مطمئن رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بلکہ ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے پاس تو 2 روپے آ جائیں، کوئی 2-4 آدمی سلام کرنے لگے، آدمی آسمانوں میں اڑنے لگ جاتا ہے۔ 2-4 بچوں کو پڑھا دیں، آدمی کا مزاج بدل جاتا ہے۔ فتح مکے کے بعد آپ 15 روز مکہ معظمہ میں مقیم رہے، یعنی ٹھہرے رہے، عید بھی وہیں کی۔ اس وقت انصار کو یہ خیال ہو کر رنج تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اقامت فرمائیں گے، کیونکہ اصل تو آپ کا مکہ ہی تھا، اب مکہ فتح ہو گیا تو مدینے کے صحابہ انصار یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تو مدینہ آپ چھوڑ دیں گے اور ہم آپ سے دور ہو جائیں گے۔ مگر جب آپ کو ان کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا نہیں۔ یہاں پر ایک بہت لمبی تقریر ہے جو کہ سیرت کی بڑی کتابوں میں مل جائے گی۔ ایسی تقریر ہے کہ صحابہ کے دل رونے لگے، بلکہ اب تو ہماری موت و حیات تمہارے ساتھ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہیں ہے کہ میں تم کو چھوڑ دوں گا، بلکہ نہیں، میں مدینہ دوبارہ جاؤں گا۔ جب تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو میں اس احسان کا بدلہ بھول نہیں سکتا
کیسے میں تم کو چھوڑ دوں گا جبکہ تم نے مجھے اس حالت کے اندر مدینے میں پناہ دی جب مجھے مکے والوں نے نکالا تھا، تو اب کیسے میں مدینے کو چھوڑ دوں گا۔ یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی احسان کرے تو اس کو احسان کو ماننا چاہیے، احسان فراموش یہ سنت کے خلاف، نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ حضرت عتاب بن اسید کو مکے کا امیر، قاضی، جج مقرر فرما کر خوب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ غزوہ حنین، فتح مکے کے بعد عام طور سے عرب کا اسلام ہلکا بغوش ہو گیا، کیونکہ اب تک کے جو عرب کے لوگ اسلام نہیں ہو رہے تھے وہ ڈر رہے تھے مکے کے کافروں سے، اور جب مکہ ہی فتح ہو گیا اب سب نے فٹافٹ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ سورت کی تفسیر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جب آپ پڑھیں گے یہ سورت تو تفسیر سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ان میں کثرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کی شوکت کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف، سوچ وچار اور فتح مکے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ البتہ دو قبیلے حوازن اور ثقیف غیرت کی وجہ سے آمادہ جنگ ہو کر مکہ معظمہ کی طرف مسلمانوں کے قتال کے لیے بڑھے، یعنی عرب ہی کے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ لڑنے کے لیے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے 12,000 کا لشکر مقابلے کے لیے جمع کیا، جن میں 10,000 تو وہ مہاجرین اور انصار تھے جو مدینہ کے ساتھ آئے تھے، یعنی ابھی آپ مکے ہی میں ہیں، مدینہ واپس نہیں گئے، اور یہیں سے دوسری لڑائی شروع ہو گئی، غزوہ حنین۔ اور 2,000 نو مسلم تھے۔ نو مسلم کا مطلب یعنی جو مکے میں ابھی مسلمان ہوئے ہیں، جو فتح مکے میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ اب تک اسلامی لشکروں میں سب سے بڑی تعداد تھی۔ آپ جان چکے بدر میں 313 مشہور ہے، حنین احد میں 1,000 تھے، غزوہ احزاب میں 3,000 تھے، مکہ فتح میں 5,000 ہوئے، اور حنین میں 12,000 ہوئے۔ 6 شوال یعنی عید کے مہینے میں 8 ہجری کو یہ اللہ کی جماعت روانہ ہوئی، اور جب وادی حنین میں پہنچے تو دشمن پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اس واقعے حنین کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں فرمایا ہے۔ فوراً مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، چونکہ ابھی تک ترتیب صفوف صف سیٹ نہیں کی گئی تھی، اس لیے اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پسپا ہونے لگا، یعنی جاتے ہی ایک دم تیر برسنے لگے بغیر تیاری کے۔ اس پسپائی کا ظاہری سبب تو یہی بے ترتیبی تھی، لیکن حقیقی سبب وہ تھا جس کی طرف قرآن عزیز نے اشارہ کیا، جب مسلمان اس وقت عادت کے خلاف اپنی کثرت اور ساز و سامان کا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، یعنی پورے خوش ہو رہے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا اور اتنے ہتھیار ہمارے ہاتھوں میں آ گئے، اور 12,000 اس زمانے کے حساب سے پورے لاکھوں کا مجمع بن گیا، تو یہ اس خوشی کی وجہ سے اللہ کی مدد کی طرف نظر تھوڑی کم رہ گئی۔ اسی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور شروع میں کافروں کو غلبہ دے دیا، تاکہ صحابہ کو بھی نصیحت حاصل مل جائے کہ ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اس سے نصیحت ملی کہ دنیا کے کبھی بھی مال پر، ساز و سامان پر اعتماد نہ کرے، چند منٹوں کے اندر امیر غریب ہو جاتے ہیں۔ کہ صدیق اکبر کی زبان پر بھی یہ کلمات آ گئے ہیں، آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے کیونکہ 12,000 کا لشکر ہے، سارا مکہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے مالک بے نیاز اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے سورۃ ظاہر فرمائی، تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ ہماری فتح اور شکست ہمارے ہاتھوں اور تیروں تلواروں کا کھیل نہیں، بلکہ بدر میں سر و سامانی کے ساتھ کھلی فتح مبین، اور حنین میں اس قدر ساز و سامان کے باوجود شکست کا یہی راز تھا۔ شکست تو نہیں ہوئی شروع میں، بس وہ لوگ غالب آ گئے، پھر صحابہ ان کے اوپر غالب آئے تھے۔ شروع ہی میں بس یہ پیترا الٹا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ غزوہ حنین میں ہاری گئے بالکل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 زرہ پہنے ہوئے ایک سفید خچر پر سوار تھے۔ یہ دیکھیے تواضع، اور مالداروں کے اندر کتنا تکبر آ جاتا ہے۔ جس کو دلدل کہا جاتا ہے، یہ وہی دلدل ہے جو مقوقس بادشاہ نے ہدیہ کیا تھا، جس نے ماریہ قبطیہ بھی ہدیے میں دی تھی۔ قبائل کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے حضرت عباس نے ایک دلیرانہ آواز دی،
یہ عباس وہی آپ کے چچا ہیں، جس سے لوگوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے اور طرفین سے قتل و قتال شروع ہو گیا۔ ادھر آپ نے ایک زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لشکر غنیم کی طرف پھینک دی، یعنی حنین کے کافروں کے اوپر پھینک دی، جس کو اللہ تعالی قدرت خداوندی نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھوں میں اس طرح پہنچا دیا کہ کوئی ایک آنکھ اس سے نہ بچ سکی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے۔ خندق کے موقع پر بھی آپ کو یاد ہوگا، نہیں بدر کے موقع پر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مٹھی پھینکی تھی، اور یہ حنین میں بھی مٹھی پھینکی، الگ الگ واقعات ہیں۔ آخر دشمن مرعوب اور مغلوب ہو کر بھاگے، مسلمانوں میں سے صرف 4 آدمی اور کفار کے 70 سے زیادہ آدمی مارے گئے۔ مسلمانوں نے جوش انتقام میں بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ نے اس سے منع فرما دیا، کیونکہ بچے اور عورتیں کیونکہ جب ہم سے نہیں لڑ رہے ہیں تو اسلامی قاعدہ ہے کہ جو لڑتا نہیں اس کو نہیں مارا جاتا۔ بچے تو صرف ویسے ہی آئے ہوئے ہیں، عورتیں ویسے ہی آئی ہیں، تو اسلام کی اگرچہ دوسرا ہم پر حملہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے بچوں کو مارے اور ہم ان کی عورتوں کو مارے، یہ اسلامی قانون ہے۔ غزوہ طائف، تو یہ اس طریقے سے حنین تو پورا ہوا۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف متوجہ ہوئے، تو مکے کے اندر تو طائف گئے تھے دعوت دینے، اور یہاں طائف گئے ہیں طائف والوں سے مقابلے کے لیے، تاکہ وہ بھی اسلام قبول کرے، اور جو انہوں نے شرارت کر رکھی ہے کافروں کے مسلمانوں کے خلاف وہ شرارت ختم کر دیں۔ جہاں بنی ثقیف اور حوازن کا مرکز تھا، تقریباً 18 روز تک اس کا محاصرہ کیا، یعنی اس بستی کو 18 دن تک گھیر لیا، لیکن یہ فتح نہ ہوا۔ جب وہاں سے آپ تشریف لائے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ مقام جعرانہ میں طائف سے قبیلہ حوازن کے وفد آپ کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ حنین کے موقع پر جو ان کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تھے ان کو واپس کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لشکر میں پکڑے جاتے ہیں ان کو غلام اور باندی بنا لیا جاتا تھا، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما کر ان کے قیدی واپس فرما دیے بغیر پیسے لیے۔ جب آپ طائف سے واپس مدینے میں مقیم ہوئے تو اہل طائف کا ایک وفد حاضر خدمت ہو کر خود درخواست کر کے داخل اسلام ہو گیا۔ یہ فائدہ ہوا کہ بغیر پیسوں کے قیدی چھوڑنے سے پورا کا پورا شہر طائف کا مسلمان ہو گیا، اور یہ وہی دعا ہے جو نقل کیا جاتا ہے کہ طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اگر یہ لوگ اسلام نہیں لاتے تو آگے چل کر تو یہ لوگ اسلام لائیں گے ہی، چنانچہ 10 سال کے اندر اندر طائف والے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمرہ جعرانہ، اس کے بعد آپ سمجھ گئے آپ نے ایک عمرہ تو کیا ہے صلح حدیبیہ کے سال، نہیں عمرہ قضا، اور دوسرا عمرہ کیا ہے جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے، اور تیسرا عمرہ کیا ہے یہاں پر کہ جب طائف والوں سے مقابلہ کرنے کے بعد مدینہ جا رہے ہیں تو راستے ہی سے آپ نے راتوں رات ایک عمرہ کیا ہے مکے جا کر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ ہی سے عمرے کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے، اور ادائے عمرے کے بعد پھر مدینہ طیبہ کو واپسی ہوئے، کیوں راستے ہی میں مکہ تھا تو ایک عمرہ آپ نے اس طریقے سے کیا، اور چوتھا عمرہ آپ نے حج کے سال کیا، جب حج کرنے گئے تو عمرہ بھی کیا وہاں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی زندگی کے اندر 4 عمرے کیے ہیں۔ 6 ذی قعدہ 8 ہجری کو مدینہ میں داخل ہوئے، تو رمضان کے گئے ہوئے رمضان ذی قعدہ نہیں رمضان شوال ذی قعدہ تقریباً 2 مہینے کے سفر کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ 9 ہجری غزوہ تبوک، اسلام کا حج اور فوج در فوج کافروں کا مسلمان ہونا۔ طائف سے واپسی کے بعد 9 ہجری کے نصف تک مدینے میں مقیم رہے، پھر آپ کو اطلاع ملی کہ غزوہ موتا کے شکست خوردہ رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مقام تبوک میں جو مدینے سے 14 منزل کے فاصلے پر ہے، رومیوں نے بہت کچھ تیاریاں کر رکھی ہیں اسلام کو مٹانے کی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کی، لیکن اس وقت مسلمان قحط سالی کی وجہ سے نہایت تنگ دست اور افلاس غریبی کی حالت میں تھے، اور اس پر مزید یہ کہ گرمی سخت پڑ رہی تھی، لیکن جان نثاروں کی جماعت تھی، اس کے باوجود بھی جہاد کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ چندہ کیا گیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے چندہ کرنا بھی نبی کا طریقہ ہے، بشرطے کہ قاعدے اور
امانت اور دیانت کے ساتھ کیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ یعنی سامان لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی ہے کہ جہاں پر آتا ہے حضرت عمر فاروق یہ سوچ رہے تھے آج میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا سامان لا کر نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت عمر نے کچھ بچا لیا۔ جب معلوم ہوا، حضرت عمر فاروق نے کہا ابو بکر صدیق سے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا، اگرچہ ظاہری اعتبار سے ابو بکر صدیق کے پاس مال کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو پرسنٹ کو دیکھتے ہیں، تعداد کو نہیں دیکھتے۔ تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق سے حضرت عمر نہیں بڑھ سکے۔ حضرت عثمان غنی نے، تو یہ کون سے غزوے کا واقعہ ہے اصل میں یاد کرانا چاہ رہا ہوں، غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک بہت اہم غزوہ مانا جاتا ہے، قرآن نے 10ویں پارے کے اندر 11ویں پارے کے اندر اس کو بہت لمبا بیان کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ایک عظیم الشان امداد سامان جنگ وغیرہ پیش کی، جو 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں پر مشتمل تھی، یعنی 1000 آج کے دور میں کہیے کاریں، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر سامان بھی تھا، یہ نہیں خالی اونٹ دیے تھے۔ تو اگر مالدار ہو آدمی تو ایسا بنے۔ غنی اسی وجہ سے حضرت عثمان کو کہتے ہیں، بہت زیادہ مالدار تھے، صحابہ میں پہلے دوسرے نمبر پر ان کا نمبر آتا تھا، بلکہ پہلے ہی میں کہہ لیجئے، لیکن اپنے مال کو اس طریقے سے لٹایا ہے کہ یہ صرف ایک جنگ کے اندر 1000 سواریاں پیش کی، باقاعدہ غلے سے بھر کر، ساتھ ساتھ ہتھیار وغیرہ بھی، خالی سواریاں بھی نہیں، اور ایک آدمی نے صرف۔ تو ایسی مالداری تو بہت اچھی چیز ہے، مالداری جب بری ہوتی ہے جب کہ اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے۔ جمعرات کے روز ماہ رجب میں 30,000 صحابہ کی جمعیت لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے چلے۔ تو آپ نے دیکھ لیا مکہ جب فتح ہوا تو 10,000 صحابہ گئے تھے، اور اب جا رہے ہیں 30,000، تو کتنی جلدی صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ راستے میں ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ سب سے علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ دنیا سے علیحدہ ہی چلیں گے، اور علیحدہ ہی زندگی گزاریں گے، اور علیحدہ ہی مریں گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ اسی غزوے میں حضرت ابو ذر غفاری پھر مدینے سے باہر جا کر رہنے لگے تھے، اور صرف اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے، اور وہیں حضرت کا انتقال ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا کہ علیحدہ ہی انتقال ہوگا، یہ معجزہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ اسی غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، اور آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ اس کی مہار ایک درخت میں فلا جگہ الجھ گئی ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو یہی صورت سامنے آئی۔ جب پہنچے تو اس جگہ کوئی نہ تھا، یعنی تبوک میں۔ ہرقل بادشاہ ہمس چلا گیا تھا۔ آپ نے حضرت خالد کو عقیدر نصرانی کے طرف بھیجا، اور پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ تم رات کے وقت اس سے ملو گے جب وہ شکار کر رہا ہوگا۔ خالد بن ولید پہنچے تو ٹھیک یہی واقعہ پیش آیا، اور اس عقیدر نصرانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ الغرض آپ 15-20 روز تقریباً وہی مقیم رہے، لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آیا، حالانکہ 3 لاکھ کا لشکر تو پہلے ہی وہ لے کر آئے تھے۔ تو واپسی کا ارادہ ہوا، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا، یعنی اس کے بعد آپ کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ غزوہ تبوک رمضان المبارک 9 ہجری میں آپ واپس مدینہ طیبہ پہنچے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مدینے میں کھجوروں کا موسم تھا، اور کھجوریں پک رہی تھی، لیکن صحابہ سارے اپنے باغ وغیرہ چھوڑ کر گرمی کے اندر اور 20-25 دن کے سفر پر پیدل اونٹنیوں پر نکل پڑے، کوئی پرواہ نہ کی، نہ مال کی، نہ جان کی، نہ موسم کی، نہ مدینہ چھوڑنے کی۔ تب جا کر صحابہ کو وہ مقام ملا۔ مسجد زرار کو آگ لگانا، یہ بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے 11 پارے میں بیان کیا ہے۔ واپسی کے بعد آپ نے اس جگہ کو آگ لگا دینے کا حکم فرمایا جو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے مسجد کے نام سے بنائی تھی۔ ہوا یہ کہ مدینے کے اندر منافقین تو رہا کرتے تھے، یہودی تھے جو اصلاً حقیقت کے اعتبار سے یہودی تھے، تو انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور
یہ کہا کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، سب لوگ مسجد نبوی کیسے جائیں گے، تو ہم آپ کے لیے ایک مسجد بنا دیتے ہیں تاکہ آس پاس کے لوگ یہاں اسلام قبول کر لیا کریں۔ حالانکہ مقصد یہ تھا کہ یہاں لوگوں کو لا کر بہکائیں اور جو کوئی سازش رچنی ہو وہ یہاں بیٹھ کر رچیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام مسجد زرار رکھا، یعنی نقصان پہنچا دینے والی مسجد۔ اور حقیقت میں مسجد تھی نہیں، یہ تو یہودیوں نے بنائی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں آگ لگا دو، یہ مسجد نہیں، یہ تو یہودیوں کا میٹنگ ہال ہے۔ تو ایسے ایسے یہودی پالیسی سازشیں رچتے ہیں، اور اب بھی ایسی یہودیوں کی سازشیں ہیں۔ اس جگہ کو آگ لگا دینا کا حکم فرمایا، جو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے مسجد کے نام سے بنائی تھی، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام مسجد رکھ دیا تھا۔ اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ مسجد زرار در حقیقت مسجد نہیں تھی، بلکہ وہ تو مسلمانوں کے خلاف ایک اڈا تھا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے کہ جب مکہ فتح ہوگا تو بہت سارے لوگ اب اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے پرامن ہو گئے تو اشاعت اسلام ایک حد تک وسیع پیمانے پر ہو سکی، اور اس لیے اس صلح کا نام آسمانی دفتروں میں فتح رکھا ہوا تھا، یعنی اس صلح کی وجہ سے سب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب مکے کے کافروں کا ڈر ختم ہو گیا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ قریش کے دباؤ کی وجہ سے اسلام میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس قصے کو بھی طے کر دیا، کیونکہ اب مکہ ہی فتح ہو گیا، اور اب قرآن عظیم نے تمام عرب میں گھر گھر پہنچ کر اپنی اعجازی تصرف سے سب کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو کسی طرح اسلام اور مسلم کی صورت دیکھنا نہ چاہتے تھے، آج جوق در جوق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفود یعنی جماعتوں کی شکل میں پہنچتے ہیں، اور رغبت اور خوشی سے اسلام کے حلقہ بغوش بن کر اپنی جان و مال فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جماعتیں باہر سے جو اسلام قبول کرنے کے لیے آئی، اکثر 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں۔ آپ ایک یہ بھی اندازہ لگائیں سیرت سے کہ دیکھو مکے کی زندگی کتنی سخت گزر رہی تھی، اور چند لوگ صرف اسلام میں داخل ہوئے، اور اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے وقت آپ کا قریب ہے، صرف 1 سال رہ گیا ہے دنیا میں رہنے کا، اب دیکھیے کتنے لوگ خود بخود اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو شروع میں آپ کو ہر آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ وفد ثقیف تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا، اور پھر پے در پے وفود آنے شروع ہو گئے۔ وفود جماعتیں جن کی تعداد 70 تک نقل کی جاتی ہے، ان میں سے بعض کے واقعات مختصراً یہ ہے، بس اس کو تو چھوڑ دیجئے، تو فلا وقت ہے، اب کیا سمجھ میں آئے گا، یہ پڑھ لیجئے فائدہ۔ مسیلمہ کذاب، آپ جانتے ہیں کہ ایک مسیلمہ نامی ایک شخص ہوا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں، تو یقیناً جھوٹا نبی ہے۔ بوقت دعوی نبوت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و اسلام کا منکر نہیں تھا، یعنی قرآن کو بھی مانتا تھا اور اسلام کو بھی مانتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتا تھا میں بھی نبی ہوں۔ چنانچہ یہ مسلمہ اپنے مؤذن کو حکم دیا کرتا تھا کہ اذان میں برابر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرے، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ جائز ہی نہیں، بلکہ مطلقاً نبوت ختم ہو چکی ہے، اس لیے مسلمہ کو کافر اور مرتد سمجھا گیا، جیسا کہ قادیانی کو مرتد اور کافر سمجھا جاتا ہے، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، اگرچہ وہ قرآن کو مانے، اگرچہ وہ اسلام کو مانے، تب بھی قادیانی کافر کہلائیں گے، کیونکہ وہ اپنے اندھے کانے مرزا کو نبی کہتے ہیں۔ 9 ہجری کے اندر یہ سب ہوا، اس طرح بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو اب تعداد کتنی ہو جاتی ہے؟ اس طرح پیادہ اور سوار وفود حاضر ہو کر اسلام لاتے رہے،
یہاں تک کہ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے۔ جو لوگ اس حج میں حاضر نہیں ہوئے ان کی تعداد بھی اس سے کئی گنی تھی۔ تو آخر میں صحابہ کی تعداد 1,14,000 بیان کرتے ہیں، کوئی 24,000 بیان کرتا ہے۔ خیر کم و پیش 1 لاکھ سوا لاکھ صحابہ آخر میں ہو چکے تھے۔ اچھا، میں نے پہلے بتلایا تھا کہ حج فرض ہوا ہے 9 ہجری کے اندر، یعنی اس سال جو ہمارا چل رہا ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ 9 ہجری 6 میں، لیکن جو حج ہوا ہے اسلام کے اندر وہ 9 ہجری میں ہوا ہے، اور اس میں غزوہ تبوک کے بعد ذی قعدہ 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو امیر حج بنا کر مکہ معظمہ روانہ فرمایا، یعنی 9 ہجری میں حج ہوا مسلمانوں کا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنا کر بھیجا، اور اشارہ کر دیا کہ میرے بعد اگر کوئی امیر بنے گا وہ ابوبکر صدیق بنے گا۔ اور جو رابسی کہتے ہیں کہ حضرت علی وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر بننے کے مستحق، وہ بالکل خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے۔ اس طریقے سے 10 ہجری شروع ہوا، 10 ہجری میں حج ہوتا ہے، حج کے اندر کیا کیا باتیں پیش آئیں گی، اور 11ویں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہماری یہ سیرت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد بھی لیکن کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں ہیں تو ممکن ہے جمعے میں انشاءاللہ یہ پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔